اور اللہ کے شرک کی جتنی اقسام ہیں، سب سے بڑی قسم شرک کی یہ محبت ہے۔ بتوں کی پرستش اتنا بڑا شرک نہیں ہے جتنا محبت کا شرک برا ہے۔ محبت آدمی کو مجنوں بنا دیتی ہے، پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اپنے نفس کی محبت، غیر کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ سب کی سب چیزیں، حتیٰ کہ شیخ کی حیثیت میں محبت اللہ کے ساتھ شرک بن جاتی۔ تصوف میں جو گمراہیاں آئی ہیں ان صوفیوں کے، ان میں بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ بالکل اندھا ہو جانا یہ بھی غلط ہے، اور ہر بات پہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اعتدال کی راہ میں رہنا چاہیے، اور اتنی تعظیم اپنے مشائخ کی کہ جو اصل میں اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اپنے شیخ کو دے دینا، یہ اندھا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر شیخ، اور شیخ کے بعد ان کی قبر، اور سبحان اللہ قبر میں جا کر شیخ کی طاقتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہاں کس تصوف میں تھا؟ جنید، بایزید، یہ بڑے بڑے لوگ رحمہم اللہ، یہ پکے صوفی جن کا نام سند مانا جاتا تھا، وہ اپنے زمانے میں شریعت پر عمل کرنے میں علماء سے پوچھتے تھے مسائل اور عمل کرتے تھے، اور عالم دین سے پوچھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھتے تھے، اور پھر عمل وہ ایسے کرتے تھے کہ عالم دین کو شرماتے تھے کہ تمہیں تو صرف پتہ تھا نا، عمل تو یہ ہے۔ اور کسی میں دونوں صورتیں جمع ہو جاتی تھیں کہ فتوے میں بھی ماہر ہوتا تھا اور پھر عمل میں بھی اتنا اچھا ہوتا تھا۔ وہ تو خدا کا خاص کوئی انعام تھا کہ اللہ نے دونوں جگہ اس کو تباہ و عنایت فرمایا، وگرنہ مشائخ جو تھے، اور یہ پھر کہ ایک ہی شیخ، توحید مطلب، یہ بہت بعد میں آیا ہے، وگرنہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کتنے مشائخ تھے، شاید 30 یا 40 کا کچھ لکھا ہے حضرت نے کہ میرے تو اتنے مشائخ تھے، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، پھر فلاں گاؤں میں چلے گئے، پھر وہاں دیہات میں شہر میں چلے گئے، تو شیخ نے کہا وہاں جا کے فلاں بزرگ کی صحبت میں رہنا، تاکہ یہ محبت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور اتنی بدترین گمراہی اب ہمارے بر صغیر میں ان سلاسل میں آئی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے خلفاء کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اور کتنے ہی تصوف اور سلوک اور ان سب چیزوں کا نہ جانتے ہوں، ان کی بجائے صاحبزادوں کو جانشین بنانا یہ اب چل پڑی ہے۔ کیا دیوبندیوں کے حلقے، اور کیا بریلویوں کے حلقے، اور کیا اہل تشیع، باپ کے بعد بیٹا ہے اور بیٹے کے بعد بیٹا ہے، اور جس طرح والد کے ترکے میں حضرت کی بعد وراثت میں کسی کو پیسے ملے، کوئی گاڑی ملی، کوئی اور چیز ملی، مرید بھی اب ترکے میں چلنے لگے۔ سبحان اللہ، کہ پتہ چلا کہ ہمارے والد کے فلاں مرید بہت مالدار ہیں، تو خود اس کے گھر پہنچے کہ کہیں اور نہ کسی پیر کے پاس چلے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تصوف تھوڑا ہی ہے، یہ تو کاروبار ہے پورا، یہ تو دکانیں ہیں۔ جب ایک آدمی
خود سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا نا اس خواہش سے. خواہش کیا ہے کہ مال، خواہش کیا ہے کہ پیر بن کے بیٹھنا، خواہش کیا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں. تو یہ گمراہ آدمی پہلے دن ہی اس قابل ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے. یہ کیا کسی کو راہ دکھائے گا؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو لکھا ہے، اس خط میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس سے اس طرح بچنا جس طرح کوئی زندہ آدمی ہو نا تو شیر سے بچتا ہے. اور فرمایا کبھی دل میں خواہش پیدا ہو کسی کے کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، اسے چاہیے کہ پھر سے توبہ کرے اور پھر سے اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہو. ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ فلاں آدمی میرے سلسلے میں داخل ہو جائے تو یہ طریقت کا شرک. بہت دیر میں ان کے اس جملے کی سمجھ میں آئی، لیکن کمال کی بات کہی. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے ان پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ وحی کے ذریعے لگائی ہیں. جس شیخ کو وہ اپنے لیے چنتا ہے کہ میں ان سے اپنی اصلاح یا کوئی بات کروں گا، وہ اپنا اس کا اجتہاد ہے، اپنا ذوق ہے، اس کا یہ وحی تھوڑا ہی ہے. نہیں نبھی، نہیں چلی. شیخ نے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، مرید خود جان گیا کہ میرا اور ان کا مزاج نہیں ملتا اور چلا گیا اگر کسی دوسری جگہ پہ، تو یہ کفر تھوڑا ہی ہے کوئی. بہت اچھا کیا اس نے. اس لیے یہ جو اب آیا ہے نا کہ ان کی اولاد در اولاد اور مرید در مرید، یہ تو گویا وراثت تقسیم ہو رہی. ولیعذ باللہ یہ نسلی گدی نشینی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں. یہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں ان سب کے اب جو وارث بنے ہیں ان کا حال دیکھو. انہیں نماز نہیں آتی پڑھنی اور انہیں کلمہ بھی صحیح طور پہ ادا کرنا نہیں آتا، اس کے باوجود خدا کا خوف نہیں ہے، اور بیعت ہو گیا اور کیا کیا ہو رہا ہے اور عرس ہو رہا ہے اور جاہل مرید وہ ہے کیا. اور دونوں طرف جو تباہی ہے اس کو نہیں سوچتے. مرید کی یہ تباہی ہے کہ ان میں شخصیت پرستی آتی، اور وہ شخصیت پرستی شریعت نے اس پہ قاری ضرب لگائی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہارے پاس آیا کروں نا تو کھڑے نہ ہوا کرو. یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. اور ہمارے یہاں بڑی بڑی خانقاہوں میں چلے جاؤ، آفیشل پوسچر، سیدھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ آفیشل پوسچر ہے مریدوں کا. کہیں چلے جاؤ، سندھ میں کئی جگہ ہم نے دیکھا یہ آفیشل پوسچر. تو ایک صاحب جو کسی وجہ سے کچھ تعلق تھا، ہم نے کہا یہ ہاتھ کھولو، انسان بنو. کہنے لگے جی اس میں بھی کوئی؟ ہم نے کہا کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھنا، یہ فقہا نے شرک کی اقسام میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھے، یہ صرف اللہ کا. یہ جو قنوت کی بحث ہے نا کہ دعائے قنوت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں، اس پہ ہمارے تینوں ائمہ کے تین مختلف فتوے ہیں. یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاتھ باندھنے چاہیے کیونکہ طویل قیام ہے نا. اسی لیے بعض رات کو آپ دیکھیں اگر وہ قومے میں بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد اگر طویل قیام ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ لیتے، اللہ کے ادب کی وجہ سے کہ اللہ کا حق ہے، اس کے دربار میں ہاتھ باندھنے چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے. جیسے آپ نے حرمین شریفین میں دیکھا ہوگا
کہ یہ قنوت میں یا ختم قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، ہاتھ کھلے چھوڑے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرے۔ یہ اس طرح ہاتھ باندھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ سب کیا ہے؟ آفیشیل پوسچر جسے ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ یہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ تم کرنے کیا چلے ہو، کر کیا رہے ہو۔ یہ اللہ کی طرف انہوں نے لے جانا تھا یا اپنی ذات کی دعوت دینی تھی؟